اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا جس طرح 25 مئی کو اس رانا ثناء اللہ اور اس کی کرمنل موسٹ وانٹڈ ٹیم نے جس طرح کی بربریت کی، جس طرح کی ٹیئر گیسنگ کی، جس طرح کا لاٹھی چارج ہوا اور پھر بھی اسلام آباد کھڑا رہا، اور اس کے بعد جس طرح ہمارے پورے کارکنوں کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر پرچے دیے گئے، ان کے گھروں میں گھسا گیا، چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا گیا۔ بٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کہتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے ظلم مٹ جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اور میں اسلام آباد والوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ تیار ہیں، اسی طرح جس طرح وہ 25 مئی کو تیار تھے، اور جس طرح والہانہ استقبال کیا گیا چیئرمین عمران خان صاحب کی طرح، جس طرح فیض آباد پہ ان کی بربریت کو سہا گیا، جس طرح اسلام آباد کے مختلف پوائنٹس پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد والوں اب تیار ہو، کیونکہ قربانی ایک نسل دیتی ہے تو اگلی نسل اپنی زندگی سکون میں گزارتی ہے۔ ایک نسل قربانی دیتی ہے تو ملک صحیح رستے کے اوپر چلتا ہے۔ اگر ایک نسل قربانی دیتی ہے تو آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو پورے دنیا کے اندر جو اپنے ڈیولپڈ ملکس کہتے ہیں، تو آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان کو پڑھیں، انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دیں اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے۔ تو ہم نے اسلام آباد والوں نے، یہ ہمارے اوپر ہم ہوسٹ ہیں، میں سارے اسلام آباد والوں کو یہ میسیج دے رہا ہوں کہ آپ انتظار کریں خان صاحب کی کال کا، اور جس دن وہ کال آئے ہم نے اسی طرح نکلنا ہے، اس سے بھی بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، اور اس ایونٹ کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا جس طرح 25 مئی کو اس رانا ثناء اللہ اور اس کی کرمنل موسٹ وانٹڈ ٹیم نے جس طرح کی بربریت کی، جس طرح کی ٹیئر گیسنگ کی، جس طرح کا لاٹھی چارج ہوا اور پھر بھی اسلام آباد کھڑا رہا، اور اس کے بعد جس طرح ہمارے پورے کارکنوں کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر پرچے دیے گئے، ان کے گھروں میں گھسا گیا، چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا گیا۔ بٹ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کہتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے ظلم مٹ جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اور میں اسلام آباد والوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ تیار ہیں، اسی طرح جس طرح وہ 25 مئی کو تیار تھے، اور جس طرح والہانہ استقبال کیا گیا چیئرمین عمران خان صاحب کی طرح، جس طرح فیض آباد پہ ان کی بربریت کو سہا گیا، جس طرح اسلام آباد کے مختلف پوائنٹس پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد والوں اب تیار ہو، کیونکہ قربانی ایک نسل دیتی ہے تو اگلی نسل اپنی زندگی سکون میں گزارتی ہے۔ ایک نسل قربانی دیتی ہے تو ملک صحیح رستے کے اوپر چلتا ہے۔ اگر ایک نسل قربانی دیتی ہے تو آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو پورے دنیا کے اندر جو اپنے ڈیولپڈ ملکس کہتے ہیں، تو آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ان کو پڑھیں، انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دیں اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے۔ تو ہم نے اسلام آباد والوں نے، یہ ہمارے اوپر ہم ہوسٹ ہیں، میں سارے اسلام آباد والوں کو یہ میسیج دے رہا ہوں کہ آپ انتظار کریں خان صاحب کی کال کا، اور جس دن وہ کال آئے ہم نے اسی طرح نکلنا ہے، اس سے بھی بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، اور اس ایونٹ کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔